اس لیے کہ تیرا کام تو یہی ہے، اپنے سامنے انسان کو دیکھتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، چیر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ شیر آگے بڑھنا چاہیے، پلٹ کر کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ شیر زبان حال سے کہتا ہے، اے لوگوں تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ محمد کا غلام ہے۔ خدا کی قسم جو محمد کا غلام ہوتا ہے میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال نبينا علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے چونکہ شہید کربلا کا عنوان چنا گیا تھا، آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی منزلت اور ان کا منقبت بیان کرنے کا سوچا گیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معیار حق ہیں، ہمارے واسطے آئیڈیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ اگر یہ چیز سیکھنی ہے تو پھر حضرات صحابہ اکرام سے سیکھنی ہوگی۔ اسی واسطے قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے فضائل بیان کیے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العزت حضرات صحابہ اکرام کے تعلق سے فرماتا ہے کہ اولئک هم الصادقون، اگر تم سچے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ محمد کے صحابہ کو دیکھو۔ اولئک هم الخاشعون، اگر تم خشیت والے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اولئک هم المتقون، اگر تم متقی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ الغرض بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہمارے سامنے بتلاتی ہیں اور حضرات صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو ہمارے سامنے بتلاتی ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرات صحابہ کی زندگیوں کو جانیں اور جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی باتوں کو مانا، اس طریقے سے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، یہ ہمارے واسطے ضروری ہے۔ اسی واسطے میں نے اس جمعہ میں عنوان جو چنا وہ حضرات صحابہ اکرام کی عظمت کو چنا ہے، اور ارادہ بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اب یہ عنوان بہت لمبا چلے گا، الگ الگ صحابہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہمیں
ان صحابہ کو ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا موقع مل سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی ایک ورڈ ہے، سنگل ہے، اور صحابہ اس کی جمع ہے۔ جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں آدمی ایک اگر رہا تو آدمی، کئی اگر رہا تو آدمیاں، حالانکہ بولنا نہیں ہے، کئی رہے تو بھی آدمی ہی بولنا ہے، لیکن بولتے ہیں ہمارے پاس۔ تو جس طریقے سے ایک کے واسطے الگ ہوتا ہے پھر اس کی جمع الگ ہوتی ہے، ایسے ہی صحابی ایک اور کئی ہوں تو صحابہ۔ اب صحابی کہتے کس کو ہیں؟ اگر ڈکشنری سے ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ترجمے میں یہ ملے گا کہ ساتھی، ساتھ رہنے والا۔ لیکن شریعت کی روح سے اگر آپ جاننا چاہیں گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو پھر شریعت آپ کو بتلاتی ہے، آپ کو حضرات علماء اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو بتلایا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کی صحبت ملی ہو، اور اس کے بعد اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، تو پھر ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں دیکھنا، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ ایمان کی حالت میں نہیں دیکھے۔ اویس قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایمان والے بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھے بھی نہیں، اس واسطے وہ صحابی نہیں۔ تو صحابی وہ ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھے ہوں، یا پھر اگر وہ نابینا ہیں تو کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہو۔ بعد میں اگر کوئی پلٹ کر پھر اسلام سے نکل جائے تو پھر وہ صحابی نہیں ہوتا۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا ہو، یہ کہتے ہیں صحابی۔ اب میں اس کے بعد میں آپ کے سامنے صحابی کا مرتبہ بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے کسی صحابی کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہ کرنا، میرے کسی صحابی کے تعلق سے کوئی نازیبا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالنا، میرے کسی صحابی کے بارے میں کبھی کچھ برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بھی دی اور بیان بھی کیا کہ صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر 100 گرام 200 گرام نہیں، احد کا پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے، جو حضرات عمرے کو گئے ہوں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت بڑا پہاڑ احد کا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم میں سے کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تب بھی تمہارا وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا دوسرے کسی صحابی نے اپنے ہاتھ سے 1 سیر یا آدھا سیر جو، گیہوں، جواری، اگر کسی صحابی نے 1 سیر یا آدھا سیر جواری یا گیہوں اللہ کے نام پر صدقہ کیا تو تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر سونے کا صدقے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی اس آدھے سیر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا مقام، صحابی آدھا کلو جو دے اس کا مقام بڑا، اگر ہم 1 پہاڑ کے برابر سونا بھی دیں تو صحابی کے خرچ کیے ہوئے اس آدھے سیر گیہوں اور جواری کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ صحابہ کا۔ پھر فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے، تم ان میں سے جس کی بھی بات مان کر چلو گے، تم ان میں سے جس کسی کو بھی آئیڈیل مان کر چلو گے، ہدایت کو پا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہت سے صحابہ کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے تاریخ میں آتے ہیں۔
کیسے عجیب و غریب قربانیاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دی، ان کا کیا مقام، ان کا کیا مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جو ہے نا کھڑے ہو کر پوچھا، اے میرے صحابہ ایک جنگ میں جانا ہے، کیا تم لوگ تیار ہو؟ سامنے جو دشمن ہے بڑا ہی خطرناک دشمن ہے، تم جانے کے واسطے تیار ہو؟ حضرات صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں، جانے کے واسطے تیار ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی لوگ تھے، مسلمان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ایک فوج ہے اس سے لڑنے جانا ہے، بہت ہی طاقتور فوج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ یہ طاقتور لوگ، یہ سپر پاور لوگ، ان سے ہم لڑیں؟ تم جاؤ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم کیوں لڑیں گے؟ اللہ نے اس قوم کے واسطے من و سلوہ نازل کیا تھا آسمان سے، دسترخوان اترتا تھا آسمان سے، کھا کھا کر پیٹ بھر جاتے تھے۔ لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا کہ اے موسیٰ چلو، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بلایا کہ چلو لڑنا ہے قوم جبارین سے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، تم لڑو، تمہارا رب لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے پوچھا، کون سے صحابہ سے؟ جن کے پاس کھانے کے واسطے کھانا نہیں ہے، جن کے واسطے آسمان سے رزق کے دسترخوان نہیں اترا کرتے تھے، وہ صحابہ جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ جنگ کرنے کے واسطے جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ سوال کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اللہ کے نبی سوال نہ کریں، آپ حکم دیں، اگر آپ ہمیں آگ کے دریا میں کودنے کا حکم دیں، اللہ کے نبی ہم کود جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اللہ کے نبی آپ کے ایک حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ سوال نہ کریں، آپ حکم دیں، آپ کے ایک ایک اشارے پر ہماری گردنیں کٹتی چلی جائیں گی۔ یہ ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنا جینا، اپنا مرنا، سب کچھ اپنے نبی کے نام پر قربان کر رکھا ہے۔ زندگی کی ان کی ہر خواہش، زندگی کی ان کی ہر تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہوتی تھی کہ ہاں میری خواہش یہ ہے کہ میرے نبی کی جو خواہش ہے، میری تمنا وہی ہے جو میرے نبی کی تمنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اگر ان کو کسی سے تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ایک جنگ کا موقع ہے، دشمنوں نے خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جنگ چل رہی ہے، میدان جنگ ہے، خبر باہر پھیلی، لوگوں کو پتہ چلا، کوہرام مچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ خبر پھیلتے پھیلتے جنگ کے میدان کے باہر پھیلی، قریے میں رہنے والی ایک انصاری خاتون ان کے پاس بھی پہنچی، میرے بھائیو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا ہوتا ہے۔ ان عورت تک خبر پہنچی، جیسے ہی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، فوراً بھاگتی ہوئی آئیں، اب میدان جنگ کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ جنگ کا میدان تو ختم ہو گیا، لیکن اسی میدان میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اب یہ عورت بھاگتی بھاگتی جا رہی ہے، سامنے سے دیکھا کچھ نوجوان اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کچھ مسلمان اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ آگے بڑھی، وہ نوجوان، وہ مسلمان جو سامنے سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے چہرے پہ پریشانی اور اس عورت کے چہرے پر بھی پریشانی، یہ صحابیہ ہیں، ان کے چہرے پر بھی پریشانی۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے آنے والے مسلمانوں کے چہرے پر پریشانی ہے، پوچھا کیا بات ہے، پریشان نظر آتے ہو، کہیں وہ خبر صحیح تو نہیں جو میں نے سنی ہے؟ کہا کہ ہاں ہم تم کو سنائیں گے، ایک خبر تمہیں دینی ہے۔ کہا کہ بتلاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارا نوجوان بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، کہا کہ ٹھیک ہے لوگوں، بیٹا تو گیا اللہ کے نام پر، بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے؟ کہا کہ ہم نے بھی صرف سنا ہے، ہمیں نہیں پتا۔
کہا کہ ٹھیک ہے، پھر دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں، جاتے جاتے پھر دیکھا کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ رہے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھنے کے واسطے آگے بڑھی کہ بھائی کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ہے؟ وہ لوگ آگے آئے، آ کر کہا کہ بہن پریشان نہ ہونا، صبر سے رہنا، صبر کی تلقین کرنے لگے۔ اب ان کی دل کی دھڑکنیں تیز، یہ لوگ مجھے صبر کے واسطے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا؟ یہ پریشانی کی حالت میں پوچھتی ہیں، بھائیو بتاؤ تو صحیح، اتنی زیادہ مجھ کو تم تسلی کیوں دے رہے ہو؟ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ کہنے لگیں کہ بہن آج کے اس میدان میں تمہارا شوہر انتقال کر گیا۔ اپنی آنکھیں بند کی، ابھی بیٹے کے مرنے کی خبر، بیٹے کے شہید ہونے کی خبر، شوہر کے پھر شہید ہونے کی خبر، آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد میں کہا اے لوگوں میرا شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، بتلاؤ تو صحیح میرا نبی کیسا ہے؟ کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ پھر یہ آگے بڑھی، بھاگتے بھاگتے پھر کچھ اور لوگ ملے، ان سے پوچھنے کے واسطے آگے بڑھی، ان سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ تو صحیح میرے نبی کی کیا حالت ہے؟ ان لوگوں نے کہا اے میری بہن پریشان مت ہونا، صبر کرنا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج کی اس جنگ میں تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، باپ گیا، شوہر گیا، بیٹا گیا، یہ تمام تکلیفیں برداشت کر لوں گی، مجھے اتنا بتا دو میرا نبی کیسا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آگے جاؤ تم کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی آگے بڑھی، آگے چل کر جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، چیخ ماری اور مار کر کہا اے نبی جب تیرے چہرے کو دیکھ لیا دنیا کی تمام تکلیفیں برداشت ہو گئی۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت، اور حضرات صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ دنیا کی ہر چیز برداشت کر جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا کفار اور مشرکین نے، لے جا کر کھڑا کر دیا سامنے، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تیر کا نشانہ بناؤ۔ تیر کا نشانہ بنایا گیا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد میں ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے زید تمہارا کیا خیال ہے ہم تم کو چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ پر نعوذ باللہ یہاں پر محمد کو لا کر کھڑا کر دیں اور ان کے اوپر تیروں کی بارش برسائیں؟ حضرت زید نے کہا او کمبخت خاموش رہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی جگہ اپنے نبی کو کھڑا کر دوں۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے جسم پر تیر لگنے سے بچ جائے اور میرے نبی کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میری جان جانے کی وجہ سے میرے نبی کے قدموں میں چبھنے والا ایک کانٹا، اس کانٹے سے میرے نبی کا قدم اگر بچنے والا ہے، زید اپنے نبی کے قدموں پر جان دینے کے واسطے تیار ہے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دنیا کی ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو جاتے تھے، ان کے واسطے سب کچھ، جینا مرنا خوشی غم سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ اور پھر اسی محبتوں کے تعلق کے عوض میں اللہ رب العزت نے جو نوازا ان کو، میں آپ کو سناؤں واقعات۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، عجیب و غریب واقعات۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے لیلا مجنو کی کہانیاں پڑھ رکھی ہیں، ہم نے رومیو اور جولیٹ کی کہانیاں پڑھ رکھی ہیں، ہم نے شیرین اور فرحات کے قصے سن رکھے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہمیں صحابہ کی تاریخ نہیں معلوم، اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہمارے بڑوں کی تاریخ نہیں معلوم، اگر ہمیں نہیں معلوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم، باقی سب کچھ معلوم ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں نے پکڑ لیا تھا، کسی طریقے سے قید سے چھوٹے اور چھوٹ کر جا رہے ہیں، جنگل ہے، گھنا جنگل، جاتے راستے میں ایک جگہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے واسطے رکے۔ جیسے ہی آنکھ لگنے کے قریب آئی اپنے سر کو رکھا، درخت سے لگایا، سونے کی کوشش کر رہے، جیسے ہی نیند آنے والی ہے، نیند لگنے والی ہے، اچانک کانوں میں ایک آواز پڑی، چونک کر اٹھے کہ یہ کیسی آواز؟ جب غور کیا تو پتا چلا کہ جنگل کا درندہ شیر سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے شیر کھڑا ہوا ہے، اٹھے، سمجھ گئے کہ اب تو ہو گیا، یہ تو جنگل کا جانور ہے، اب یہ مجھے کہاں بخشے گا۔ میں آپ کو کوئی قصے اور کہانیاں نہیں بتلا رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اب انتظار میں ہے کہ شیر اب حملہ کرے گا، اب حملہ کرے گا۔ حضرت سفینہ کے ذہن میں ایک خیال آیا، کہا کہ اب بچنا تو ناممکن، بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، ایک قدم لے گا، دو قدم لے گا، میرے اوپر وار کر دے گا، تلوار نکالنے کی بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیا کہوں۔ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، انہوں نے اپنی عربی زبان میں کہا، اے شیر خبردار مجھ پر حملہ نہ کرنا، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ پوچھیں شیر سے، تخیل میں جائیں اور جا کر پوچھیں کہ اے شیر تیرا کام تو یہی ہے، اپنے سامنے انسان کو دیکھتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، چیر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، شیر آگے بڑھنا چاہیے، پلٹ کر کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ شیر زبان حال سے کہتا ہے، اے لوگوں تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ محمد کا غلام ہے، خدا کی قسم جو محمد کا غلام ہوتا ہے میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ لے گیا، جنگل میں راستہ بھٹک رہے ہیں، اپنی پیٹھ پر اس شیر نے بٹھایا اور سیدھا لے جا کر جہاں پر صحابہ اکرام موجود تھے وہاں پر چھوڑا، اور چھوڑ کر پھر واپس چلا گیا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں گئے، رات میں سونے کا وقت آیا، چاروں طرف جنگل، سونے کا بالکل وقت، سونا ہے اور کوئی انتظام نہیں، حفاظتی انتظام۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں سنو، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم یہاں پر آرام کرنے کے واسطے آئے ہیں، ہمیں رات یہاں پر جاگنی ہے، خبردار تم میں سے کوئی باہر نہ نکلے، کوئی ہمارے سامنے آ کر ہمیں ستائے نہ، پریشان نہ کرے، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، جنگل خالی کر دو۔ ابھی انہوں نے کہا، لوگوں نے دیکھا، تمام لشکروں نے دیکھا، شیر اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبائے نکل کر چلا جا رہا ہے، ہاتھی اپنے بچوں کو دبا کر اپنے منہ میں، اپنے سونڈ میں دبا کر لے کر چلا جا رہا ہے، پورا جنگل خالی کر دیا گیا صرف ایک آواز پر کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ لوگوں نے، تمام جانوروں نے پوری چیزیں خالی کر دی، پورا جنگل خالی کر دیا۔ ذرا اس واقعے کو اپنے سامنے رکھے، وہ صحابہ تھے جن کی ایک بات پر وہ درندہ جو انسان کو دیکھنے کے بعد میں زندہ نہیں چھوڑتا، پلٹ کر واپس چلا جا رہا ہے۔ جنگل کے درندے بھی ان کی بات سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر کے بچے ہماری بات نہیں سن رہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری آوازیں حکومت کے ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری باتیں حکومت کے کانوں تک پڑ رہی ہیں لیکن وہ سننے کے واسطے تیار نہیں؟ ایک زمانہ وہ بھی تھا ہماری زبانوں سے کوئی باتیں نکلتی، حکومتوں کے واسطے وہ حکم کا درجہ رکھتی تھی، کسی کے پاس ہمت نہیں تھی ہماری باتوں کو ٹھکرانے کی۔ لیکن آج کیا وجہ ہو گئی کہ ہماری باتیں نہ حکومت کے ایوانوں میں چلتی ہے، نہ محلوں میں چلتی ہے، نہ کسی کے پاس چلتی ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، صحابہ نے اپنی زندگی کو نبی کے حکموں کے سانچے میں ڈھال لیا تھا، ان کی ہر ادا کو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے واسطے نمونہ بنایا اور ان کے ہر حکم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں چلایا۔ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ طاقتوں سے سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر آئیڈیل نہیں بنائیں گے، جب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سچے اور پکے مسلمان بنو، میرے نبی کی اطاعت کرو، ان کے حکموں کی فرمانبرداری کرو، اس کے بعد میں دیکھو ہر قسم کی کامیابی تمہاری قدم چومے گی، تم کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، شرط وہی
وہی صحابہ کی جو زندگیاں تھیں وہ زندگیاں ہمارے اندر آئیں گی، تو پھر اس کے بعد میں تمام طاقتیں، چاہے وہ وقت کا سپر پاور ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے واسطے ضروری ہے ہم اپنی زندگی کے معیار کو بدلیں۔ جو معیار صحابہ کی زندگیوں کا تھا اس معیار کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ مصر میں دریائے نیل بہتا ہے اور کبھی کبھی وہ دریا سوکھ جاتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ ملک بھی فتح ہوا، ملک مصر بھی، لیکن جس ملک پر مسلمان قبضہ کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں بنایا جاتا تھا۔ یاد رکھیں اس بات کو، کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں بنایا جاتا تھا۔ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ۔ آپ اسلام کی تاریخ میں کبھی ماب لنچنگ کا نام نہیں سنیں گے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ یہاں پر تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دینا سکھایا گیا ہے۔ یہاں پر زبردستی اپنے خداؤں کا نام لوگوں کی زبانوں سے نکلوانا نہیں سکھایا گیا، یہاں پر تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینا سکھایا گیا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ملک مصر پر حضرت عمر کی حکومت جمی، لیکن وہاں کے جو غیر مسلم حضرات تھے ان لوگوں کا ایک عقیدہ تھا کہ جب دریا میں پانی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر وہ ایک لڑکی کو زیور پہناتے اور اچھا کپڑا پہناتے اور لے جا کر اس دریا کے پاس اس لڑکی کو قربان کر دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دریا بہنے لگ جائے گا۔ اور یاد رکھیں، انسان جب اس قسم کے غلط عقیدے رکھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر شیطان بھی اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ غلط راستوں پر بھٹکے، اسی راستوں پر شیطان مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو ہے نا قربانی کرتے تھے، دریا بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، وہاں کے گورنر نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے امیر المومنین، یہاں پر ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر قربانی نہ دی جائے، میں نے لوگوں کو منع کیا قربانی نہ دیں، لوگوں نے قربانی نہیں دی، لیکن دریائے نیل بہنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، خط لیا، اچھا یہ بات ہے، اس خط کو بازو رکھا یا اسی خط کو پلٹا کر پیچھے کچھ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس گورنر کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس خط کو دریائے نیل میں پھینک دینا۔ اب وہ صحابی لے کر گئے اس گورنر کے پاس، وہ گورنر وہ بھی صحابی، انہوں نے کھول کر دیکھا کیا لکھا تھا حضرت عمر نے، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ بہنا شروع ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ خط لکھنا تھا، خط پہنچا، اس صحابی نے اس خط کو لیا، دریا میں ڈالا، دریا میں ابھی وہ خط گرا ہی نہیں، دریا میں روانی شروع ہو گئی۔ یہ سب کیسے تھا؟ دریاؤں پر ہماری حکومت، ہواؤں پر ہماری حکومت، جنگلوں پر ہماری حکومت، انسانوں پر ہماری حکومت، لیکن یہ سب چیزیں آج ختم ہونے کی وجہ کیا؟ صرف اور صرف یہ ایک ہی چیز کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ تھا اس رشتے کو ہم لوگوں نے ختم کر لیا، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں ایک بڑھیا ملی، ایک عورت، اور اس نے کہا اے عمر، میں دکان گئی تھی، تیل لے کر آ رہی تھی، آتے آتے مجھے ٹھوکر لگی، میں گری، میرا تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو چوس لیا، عمر چلو میرا تیل مجھے واپس دلاؤ، نیا تیل دلاؤ نہیں، خلیفہ ہو تم، میرا تیل مجھے واپس دلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تیرا ہر کام میری ذمہ داری ہے،
تیرا تیل گر گیا ہے، میں کوئی دوسرا تیل دلا دوں گا۔ اس بڑھیا عورت نے کہا کہ نہیں عمر، جو تیل میرا گرا ہے مجھے وہی تیل واپس چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے چل آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے۔ تاریخ کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت عمر وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر زمین کو کہا، اے زمین، میں محمد کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو نے اس عورت کے جس تیل کو اپنے اندر سمو لیا ہے وہ واپس کر، اور اگر تو نے واپس نہیں کیا کل اللہ کے سامنے تیری شکایت کر دوں گا۔ ابھی حضرت عمر نے یہ کہنا تھا، تیل نکلا سیدھا اس کٹوری کے اندر آ کر پورا جمع ہو گیا۔ یہ کیا چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں کیا چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں؟ ہمارا مقام یہ ہے میرے بھائیوں، جب ہم نبی کی اطاعت پر آئیں گے، نبی کی باتوں کو ماننے پر آئیں گے، پھر ہر چیز ہمارے سامنے ایسی ہی ہو جائے گی جیسے کہ فرمایا گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے آسمان سے فیصلے ویسے ہی نازل ہوتے ہیں۔ اس واسطے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو صحیح کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا ہے، زندگیوں کو بدلنے کی فکر کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں۔ زمانہ بڑی تیزی سے کروٹ لے رہا ہے۔ ایک چیز بول کر بات ختم کر دوں، زمانہ بہت تیزی سے کروٹ لے رہا ہے، حالات آگے کیا آنے والے ہیں پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی تھیں، اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ قیامت اب تب کب آنے والی ہے پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم ایسے ہی رہے، میں ایسا ہی رہا، آپ ایسے ہی رہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ توفیق چھین لیتا ہے، اور اس کے بعد میں ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو نہیں بدل پائیں گے۔ حالات بتلاتے ہیں کہ آگے چل کر کچھ بہت بڑی چیزیں ہونے والی ہیں۔ اس واسطے اپنے آپ کو ابھی سے تیار رکھیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اپنی زندگیوں میں ایک سدھار لانے کی کوشش کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور شریعت کے احکامات کی پابندی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔